کل کے دھچکے کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ اسی اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. آئین کے تحت ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا یا یہ ڈٹرمن کرنے کا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کا کانفیڈنس رکھتا ہے یا نہیں ہے، وہ صدر مملکت کا اختیار ہے. صدر مملکت کو یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کا کانفیڈنس جو ہے وہ کھو چکا ہے، لہٰذا اس کو نئے ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہے. یہ آئین کی ایک شق ہے جو اس وقت آپ کے سامنے، یہ ایک طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار جو ہے جو پارلیمانی پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سمپل ریزولوشن جو ہے وہ موو کر دیتے ہیں اور صدر مملکت جو ہے وہ اسمبلی کا سیشن کال کر لیتا ہے اور اس کے اوپر ووٹس کی ڈویژن ہو جاتی ہے، جس طرح کسی بھی عام قانونی مسودے کے اوپر آپ ہاں یا نہ کے جواب لیتے ہیں شو آف ہینڈز کے ساتھ. تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ایک ریزولوشن کے اوپر وزیر اعظم کا جو کانفیڈنس کا معاملہ ہے اس کو نپٹا دیں. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ غیر ضروری کام کیا جا رہا ہے کیونکہ حفیظ شیخ کی جو ہار ہے اس کے تناظر میں جو ان کی اپنی خاتون ممبر تھی، دوسری سیٹ تھی، اس کے اوپر ان کو 174 ووٹ ملے ہیں. تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 174 ووٹ اگر آپ کے ایک کینڈیڈیٹ کو مل چکے ہیں تو دوسرے کینڈیڈیٹ کی ہار کو آپ نے دل پہ نہ لیں اور آپ کے پاس اس ہاؤس کے نمبرز موجود ہیں. لیکن مسئلہ صرف نمبرز کا نہیں رہ گیا. کلیئرلی حکومت ایک پینک موڈ کے اندر ہے اور انہوں نے ریئیکٹ کر کے ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کی ہے. ان کا خیال ہے کہ کرائسس جو اکٹھا ہوا ہے اور اکٹھا ہو کے ان کے سر کے اوپر پھوٹا ہے ایک برے طریقے سے، وہ دور ہو جائے گا اگر ایک ریزولوشن کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے وہ شو آف ہینڈز کے ذریعے اپنے نمبر پورا کر دیں. اس کرائسس کی ابتدا سینٹ کے انتخابات سے نہیں ہوئی. آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ کے اندر جانا پڑے گا. اس کے اندر بہت بڑا کردار ڈسکا کی ہار کا ہے اور ڈسکا کے اندر جس قسم کی واردات ہوئی اس سے بھی بڑا ہاتھ جو ہوا اس حکومت کے ساتھ وہ نوشہرہ کے انتخابات تھے. آپ کو ایک مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا عمل نظر آتا ہے، آپ کو مسلسل ایک سیاسی افراتفری کا عمل نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گورننس کا جو انحطاط ہے وہ برے طریقے سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اپنے لوگ جب آپ کے اپنے فائنینس کو مینج کرنے والے بندے کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہوں تو پھر آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. میں یہ ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں کہ پیسے چلیں، یہ سمپلیفائڈ ڈیبیٹ ہے. ہمارے یہاں پہ جو سمپل ڈیبیٹ ہے اس کی گنجائش بہت زیادہ ہے کیونکہ لوگ شاید گہرے تجزیے میں جانا پسند نہیں کرتے. یہ میں آپ کو بتا دوں اور دو چار صحافیوں نے اور بھی یہ بات کی ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیے حفیظ شیخ کو اور ووٹ دیے ہیں گیلانی صاحب کو، ان میں سے کافی پرسنٹیج ایسی بھی ہے جن کو پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے صرف یہ وعدہ کیا ہے کہ اگلے انتخابات کے اندر ہم نے پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ آپ کو دینا ہے. اب جو حلقے کا سیاستدان ہے اس کے لیے پارٹی ٹکٹ بہت میٹر کرتا ہے. اس کو ایک بات تو پتہ ہے کہ اگلے انتخابات میں جو ہوا چل رہی ہے ڈسکا اور نوشہرہ اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ بن جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کا ہمیں پنجاب کے اندر تو خانہ خراب ہی نظر آتا ہے، تو لہٰذا ان کا ٹکٹ تو ہم نے لینا نہیں ہے. تو باقی دو جماعتیں رہ جاتی ہیں، ان میں سے کس کا ٹکٹ لینا ہے؟ تو جس کا ٹکٹ ہم نے لینا ہے اس سے آپ کو ابھی رابطے بنانے کی ضرورت ہے اور وہ ٹکٹ لینے کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو کچھ کنڈیشنز بھی میٹ کرنی پڑتی ہیں. تو لوگ دوسری جماعتوں کا ٹکٹ لینے کے لیے آپ کے جو پرائم کینڈیڈیٹ ہیں اس کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ سیاسی اس وقت ایک صورتحال ہے جو شو آف ہینڈز کے ذریعے ریزولوشن کے اوپر ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے غائب نہیں ہو جائے گی. معاشی صورتحال جو برے طریقے سے لوگوں کی زندگی کو متاثر کر رہی ہے وہ غائب نہیں ہو جائے گی. گورننس کا معاملہ جو ہے وہ غائب نہیں ہو جائے گا. تو یہ حفیظ شیخ کی جو ڈیفیٹ ہے یہ ایک نتیجہ ہے اس تمام عمل کا جو کئی عرصے سے جاری ہے اور جس کی طرف ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں لیکن عموماً اس کے اوپر کان نہیں دھرا جاتا. اب یہ بہت بڑا موقع ہے کہ حکومت تین طرح سے اس کے اوپر ریئیکٹ کر سکتی ہے اس کرائسس کو. ایک تو جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ نے مٹی ڈالنی ہے، فٹافٹ ریزولوشن آپ موو کریں، وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ شو آف ہینڈز کے ذریعے اور معاملے کو آپ ختم کر دیں اور کہیں جی کچھ نہیں ہوا. حفیظ شیخ جو ہیں وہ بطور ایڈوائزر فائنانس کے اوپر کام کرتے رہیں. ظاہر ہے وہ سندھی ایک کہاوت ہے جو مجھے سولنگی صاحب نے بتائی کہ جو عزت اور غیرت یا سیلف اسٹیم ہے وہ مہمان ہوتی ہے، وہ آتی ہے اور جاتی ہے.
تو اگر تو وہ رویہ اپنایا ہوا تو پھر تو کوئی چیز بھی میٹر نہیں کرتی. پھر تو یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ بکسے لے کے بھاگ گئے, پکڑے گئے, آپ نے کہا جی کہ الیکشن بالکل ٹھیک ہے, آپ الیکشن ہار گئے, پھر آپ نے کہا جی نہیں ہم ہارے نہیں ہیں, میں ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتا ہوں. ایک یہ طریقہ ہے جو حکومت نے اپنایا ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے کہ آپ اس معاملے کو آنے والے حالات کے ضمن میں دیکھیں اور نئے الیکشنز آپ اناؤنس کر سکتے ہیں, ہاؤس آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں, اور یہ کہیں جی کہ حالات اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں کے پاس مینڈیٹ لینے کے لیے جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا. تو ایک یہ راستہ موجود ہے. جو یہ نہیں اپنائیں گے ظاہر ہے وہ از خود نہیں جائیں گے. تیسرا معاملہ جو ہے اس کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور بڑا گہرا اس کا تعلق ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا خاقان عباسی صاحب جو ایکس پرائم منسٹر ہیں, سنجیدہ سیاستدان ہیں اور نپی تلی بات کرتے ہیں, وہ ڈان کے اوپر مہر بخاری کے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے جو کہا ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں تاکہ کوئی ابہام نہ رہے تو بات کر کیا رہے ہیں. جو لوگ آئے ہیں 16-17 ووٹ از نو سرپرائز ادھر سے ادھر. یہ دے شوڈ ہیو بین 35 ووٹس. اوکے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہی پھر. جی وہ میں اب کیا کہوں. جی 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 کل رات 11 بجے تک نیوٹرل تھے اور آج باقی بندے ٹوٹے ہیں, واپس کیے گئے. 30-35 لوگ تھے, سب پہ بڑا پریشر پڑا رات کو. پیپل ریفیوزڈ. رات گئے تک پریشر پڑنا شروع ہو گیا تھا. 11 بجے کے بعد پریشر آیا, سیریس پریشر آیا. سیریس پریشر سے کیا مراد ہے شاہد صاحب؟ فون کال, وزٹس, تھریٹس. وزٹس جی ان کی آڈیو آپ نے سنی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ رات 11 بجے تک نیوٹرل تھی, اس سے پہلے نیوٹرل تھی, اس کے بعد بندوں کو بلوایا گیا, اس کے بعد بندوں کو وزٹ کیا گیا, ان کو دھمکیاں دی گئیں, لیکن لوگوں نے انکار کر دیا. اور ان کا بتانا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان ٹیلی فونوں کے ذریعے, ان دھمکیوں کے ذریعے, ان وزٹس کے ذریعے وہ تعداد کم ہوگی لیکن پھر بھی ہم جیت گئے. اب یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایشو ہے. ایک ایسی حکومت جو اپنے انتخابات خود مینیج نہیں کر سکتی, ایک ایسی حکومت جو اپنے ووٹ ڈالنے کو مینیج نہیں کر سکتی. یہ جو آپ باتیں سن رہے ہیں کہ شہریار آفریدی جو ہے اپنا ووٹ صحیح طریقے سے نہیں ڈال سکے اور پھر وہ درخواست دیتے ہیں جی کہ میری طبیعت خراب تھی, میری تربیت نہیں ہوئی, کسی نے مجھے گائیڈ نہیں کیا. یہ شہریار آفریدی صاحب ہیں جو ہر کسی کو بتاتے ہیں کہ جان اللہ کو کیسے دینی ہے, جیسے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے, ان کا خیال ہے کہ جان کسی اور کو دینی ہے, لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ پھر یہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ میں ووٹ دینے کے لیے مجھے تربیت کی ضرورت ہے. یہ بھی خبر آپ نے دیکھ لی ہوگی اور صحافیوں کی طرف سے یہ خبر آئی ہے, میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا مبینہ طور پر اپنا ووٹ جو ہے وہ غلط انٹری کی وجہ سے ضائع ہو گیا. اور ان کے پیچھے کھڑی ہوئی زرتاج گل صاحبہ جو لیڈر کے ہر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتی ہیں, مبینہ طور پر انہوں نے بھی اپنا ووٹ اسی طریقے سے کاسٹ کیا جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کیا, تو ان کا ووٹ بھی ضائع ہو گیا. تو تین ملا کے ووٹ جو ہے یہ ضائع ہو گئے. جو حکومت اور جن کے سربراہان اپنا ووٹ ڈبے میں ڈالنے کے اندر غلطیاں کرتے ہیں, ملک کو چلانے کے اندر وہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ایسی حکومت کو بچانے کے عمل میں بار بار ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے. صرف اسی معاملے میں نام نہیں لیا جاتا, قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ہو ان کا نام لیا جاتا ہے, جسٹس صدیقی کا کیس ہو ان کا نام لیا جاتا ہے, مسنگ پرسنز کا کیس ہو ان کا نام لیا جاتا ہے, احتساب کا معاملہ ہو ان کا نام لیا جاتا ہے, جے آئی ٹی کا معاملہ ہو ان کا نام لیا جاتا ہے, 2018 کے انتخابات ہوں ان کا نام لیا جاتا ہے, کس نے جیل کے اندر رہنا ہے کس نے جیل کے باہر آنا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے, میڈیا کی کوریج کتنی ہونی ہے کتنی نہیں ہونی ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ایکوزیشنز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے گرد اکٹھی ہوئی ہیں اور صرف اس وجہ سے اکٹھی ہوئی ہیں کہ خیال یہ بن گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ہر حال میں چلانا ہے. اتنا برڈن کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں لے سکتی. اپنی کوتاہیوں کا برڈن تو لے سکتی ہے لیکن سیاسی کوتاہیوں کا برڈن وہ نہیں اٹھا سکتی. تو دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ اس ڈیفیٹ سے اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا سیکھا ہے. ان الیکشنز کو مینیج کروانے کے باوجود ہارنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے خود کیا سیکھا ہے, پاکستان کو اگلے 2-2.5 سال میں کیسے چلانا ہے, اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. ان انتخابات کے نتائج صرف پی ٹی آئی کے لیے ہی نہیں نکلے, ان انتخابات کے نتائج صرف حکومت وقت کے لیے نہیں نکلے یا پی ڈی ایم کے لیے نہیں نکلے, ان انتخابات کے نتائج اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی نکلے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ
वैसे ही काम करती रही जैसे कि वो करती रही है और गिरते को सहारा देती रही और वो फिर भी गिरता रहा, तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। अगर इस नुक्ते के ऊपर कुछ सोच विचार हुई और पाकिस्तान को चलाने का कोई एहसन बंदोबस्त किया जा सकता है, तो शायद पाकिस्तान और इस हुकूमत के लिए कोई अगला रास्ता निकला है। इमरान खान साहब के सामने रोड जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। अब उनका ये अपना फैसला है और साथ इस्टेब्लिशमेंट का भी फैसला है कि रोड के नीचे जाते हुए किस नुक्ते के ऊपर जाकर उन्होंने कहना है कि मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। यहाँ से रोड उनको ऊपर नहीं ले जाएगी, यहाँ से नीचे ही लेके जाएगी। तो सियासी साख को बहाल करने के लिए, जो सियासी असासा रह गया है उसको प्रिजर्व करने के लिए और इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए, और अपोजिशन जिसने अब ये सेंस कर लिया है और जिसके पीटीआई के अंदर लोग जो हैं वो कितने भरे हुए हैं, उसको बाकायदा लेवल पॉलिटिकल फील्ड देने के लिए कोई ना कोई लाहेअमल आपने बनाना होगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक रेजोल्यूशन के ज़रिए अपने चहीते सदर के ज़रिए करवा कर शो ऑफ हैंड्स से मामला तय नहीं होगा। ये डिफ़ीट जो है ये सिर्फ एक शख्स की डिफ़ीट नहीं है, ये डिफ़ीट जो है उस तमाम तजर्बे की डिफ़ीट है जिसको 2018 से लागू किया गया और जो कल हफीज़ शेख के इलेक्शन की हार की सूरत में सामने आया एक और उसका नतीजा, और उस नतीजे के अंदर जो हिस्सा सबसे ज़्यादा डाला वो पीटीआई के अपने मेंबरान ने डाला। तो जब अपने आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो इससे बड़ी तजर्बे की नाकामी की गवाही और कोई नहीं हो सकती।